الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى موجودا بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة عتقى. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم خود کو گناہوں سے، خطاؤں سے بچا سکیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور دوستوں کو بچانے کی کوشش کریں. عید قربان کے بعد عید غدیر کے استقبال کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. علماء کرام نے عید قربان کو عید غدیر سے ملا کر یوں بیان کیا ہے کہ جب تک انسان عید قربان سے اطاعت کا، اوبیڈینس کا، ٹوٹل سبمیشن کا سبق نہیں سیکھے گا، اس وقت تک وہ غدیر کے استقبال کرنے کا قابل نہیں بنتا ہے. عید قربان یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اور اللہ کے کمینڈز کے مقابل میں سر تسلیم خم کر دینا. اور عید غدیر در حقیقت ان لوگوں کا ایک ٹیسٹ ہے، ان لوگوں کا ایک امتحان ہے. کیا واقعاً جن لوگوں نے عید قربان کے دن جشن منایا، عید منائی، کہ واقعاً وہ اللہ کے حکم کے مقابل میں سر تسلیم خم کرتے ہیں، پیغمبر اسلام کے پیغام پر لبیک کہتے ہیں؟ کیا حقیقی معنی میں وہ غدیر اور امامت اور ولایت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے قلبی طور پر تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ حقیقت میں یہی عید قربان سے سبق لینا ہے اور اس سبق کو غدیر کے میدان تک
لے جانا ہے۔ کیا ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں یا تیار نہیں ہیں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ انسان عید تو منائے، عید قربان، وہاں سے سبق نہ لے اور غدیر کے میدان میں یہ سوال کر بیٹھے پیغمبر اسلام سے، یا رسول اللہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو ایسا بندہ ممکن ہے عذاب پروردگار میں کے تحت آ جائے اور آسمان سے عذاب نازل ہو اور وہ انسان اس دنیا سے چلا جائے۔ انسان کا ایک ٹیسٹ ہے کہ وہ کس طرح غدیر کے میدان میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اگر ہم آیتوں کا، اگر روایتوں کا مطالعہ کریں تو پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں جو سوال ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے وہ یہ کہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کا انتخاب کیوں کیا؟ کیوں علی کو بعنوان امام، بعنوان خلیفہ، بعنوان مولا اور بعنوان لیڈر انتخاب کیا؟ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ اگر ہم خطبہ غدیر کا مطالعہ کریں، میں خواہش کرتا ہوں پیرنٹس سے، میں خواہش کرتا ہوں مدرسے کی مینجمنٹ سے کہ اس ہفتے میں خطبہ غدیر کو ریوائز کریں اور پڑھیں اس کو بغور کہ پیغمبر اسلام نے کس طرح اس خطبہ غدیر میں ایک یونیورسل میسیج دیا ہے۔ ایک ایسا میسیج ہے جو انسان کی فلاح کے لیے ہے، انسان کی ہدایت کے لیے اور قیامت تک آنے والے پرابلمز کا ایک سیلیوشن کے طور پر پیغمبر اسلام نے اس خطبے میں پیش کیا۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اول سے آخر تک خطبہ غدیر کا مطالعہ کریں، اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں اور دیکھیں پیغمبر اسلام نے کس طرح آخری جو وصیت کے طور پر خطبہ غدیر کو ارشاد فرمایا، اس میں پیغامات کیا ہیں اور اس کو انالائز کرنے کی انسان کوشش کرے۔ جو خطبہ غدیر سمجھ جائے گا پھر اس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے امامت اور ولایت کے لیے۔ ایسے حساس موقع پر، ایسے موقع پر جہاں پر لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اتنی گرمی، شدت کی گرمی اور ایسا ماحول کہ لوگ جلدی کر رہے تھے اپنے گھر پہنچنے میں، ایسے موقع پر پیغمبر اسلام نے جو عظیم میسیج دیا ہے وہ یاد رکھنے کے قابل اور یاد کرنے کے قابل اور عمل کرنے کے قابل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر اسلام نے خود وہاں پر جو موجود حاجی تھے ان سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم سب کی ذمہ داری ہے۔ دو ذمہ داریاں پیغمبر اسلام نے بانٹی، ایک ذمہ داریاں وہاں پر موجود رہنے والوں کے لیے کہ جو یہاں پر حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اگر باپ ہے یا ماں ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پیغام کو اپنے بچوں تک پہنچائے۔ یہاں نہیں آ سکے وہ گھر جائیں، 3 دن دیری ہو گئی آنے میں، سوال کریں گے دیری کیوں ہو گئی، بتا دینا کہ رسول نے ہمیں روک لیا تھا ایک عظیم پیغام پہنچانے کے لیے، وہ پیغام امامت اور ولایت مولا کائنات امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ جسے بعض اسکالرز نے کہا ہے حاضر غائب تک پہنچائے، تو اس نے ریلیٹ کیا ہے آج کے سوشل میڈیا کو، ریلیٹ کیا ہے آج کے یہ ٹی وی نیٹ ورک کو، ریلیٹ کیا ہے آج کی جو فیسلٹیز ہیں اسے فراہم کریں، جو لوگ آ نہیں سکتے ان کے لیے ریلے کیا جائے، پیغام کے ذریعے پہنچایا جائے۔ شاید یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے پیرنٹس کو خصوصی طور پر یاد کیا ہے کہ جس طرح تم بچوں کی تربیت کا خیال کرتے ہو، جس طرح بچوں کے علم کا خیال کرتے ہو، بچوں کے لیے محنت کرتے ہو، ان کے لیے غذا فراہم کرتے ہو، تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تم بچوں کو ولایت اور امامت کا پیغام بھی پہنچانا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو پیغام پہنچا دیں، یہ ذمہ داری دی تھی، اور اس کا مطالعہ کریں انشاءاللہ کہ انسان بہت سارے نکات اس خطبہ غدیر سے انسان لے سکتا ہے اپنی نجات کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ یہ کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن ہے، کمپلیٹ منشور ہے انسان کی ایک دینی اور مذہبی اور ایک انسانی زندگی گزارنے کے لیے۔ پیغمبر اسلام نے کچھ ریزنز بتائے، میں جلدی 3-4 ریزن بتا دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے غدیر کی اہمیت کیا ہے۔ غدیر جو عید ہے وہ عید کے دن سے غدیر شروع نہیں ہوتا ہے کہ عید کے دن ہم اہتمام کریں، نہیں، غدیر سے پہلے اور غدیر کے بعد۔ بعض علماء نے اس ہفتے کو، آنے والے ہفتے کو، ہفتہ امامت اور ولایت قرار دیا ہے۔ یہ غدیر بھی اس میں ہے، عید مباہلہ بھی اس میں ہے، اور بعض روایت کے اعتبار سے سورہ دہر بھی اسی ہفتے میں نازل ہوا ہے، اور آیہ ولایت
جہاں پر مولا کائنات نے حالت رکوع میں انگشتری دی تھی، انگوٹھی دی تھی، وہ آیت بھی اسی ہفتے میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ ہفتہ امامت اور ولایت ہے، اس کی امپورٹنس کی طرف خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ پیغمبر اسلام نے 3-4 دلیلیں اس خطبے میں ارشاد فرمائیں کہ کیوں مولا کائنات کا انتخاب کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل جو پیغمبر اسلام نے دی ہے اسی خطبے میں، ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے، پیغمبر اسلام کہتے ہیں سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ علی تمہارے اور میرے درمیان جو نسبت ہے، جو کنیکشن ہے، اور وہی نسبت اور وہی کنیکشن ہے جو ہارون اور موسیٰ کے درمیان تھا، جو حدیث منزلت کے نام سے عنوان سے مشہور ہے۔ اس حدیث کو پیغمبر اسلام نے اس خطبے میں کوٹ کیا ہے، ہارون کا مقام کو کمپیئر کیا ہے مولا کائنات کے مقام سے، یہ مولا کائنات کے سٹیٹس کو ریلیٹ کیا ہے حضرت ہارون کے سٹیٹس سے، کہ جس طرح ہارون اللہ کی طرف سے معین شدہ نبی ہیں امت کی ہدایت کے لیے، اے علی تم بھی اللہ کی طرف سے ایک نصی طور پر معین شدہ ہے بعنوان امام، بعنوان علی، امت کی ہدایت کے لیے۔ جو کمپیریزن کیا پیغمبر اسلام نے، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کہا نسبت جو تمہارے اور میرے درمیان ہارون و موسیٰ جیسی نسبت ہے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ نسبت صرف رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے، منصب اور عہدے کی بنیاد پر ہے۔ رشتہ داری تو اپنی جگہ پر ہے، جس طرح حضرت موسیٰ نے ہارون کو خلیفہ بنایا، ہارون کو ذمہ دار بنایا 40 دنوں کے لیے جب وہ چھوڑ کر جا رہے تھے، تو میں بھی تمہیں ذمہ دار بنا رہا ہوں۔ وہ 40 دن کے لیے جا رہے تھے، میں تا قیامت کے لیے جا رہا ہوں۔ تم امت کے ولی ہوں گے، اور تمہاری نسل جو آنے والی ہے وہ امت کے رہبر اور امام ہوں گی۔ اور اسی خطبے میں پیغمبر اسلام نے کئی جگہوں پر حتیٰ آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو نسبت میں اللہ کی طرف سے منسوب ہونا، پیغمبر اسلام کا کام تبلیغ کرنا ہے، پیغمبر اسلام کا کام پہنچا دینا ہے، پیغمبر اسلام کا کام جو پیغام اللہ کی بارگاہ سے آپ نے لیا تھا وہ امت تک پہنچا دینا۔ ایک دلیل، اور دوسری دلیل جو پیغمبر اسلام نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ یہ آدمی جسے میں رہبر بنا رہا ہوں، جسے اللہ کے حکم سے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، یہ سنسیئر ہے۔ اس کے اندر جو سب سے بڑی خصوصیت پائی جاتی ہے وہ سنسیئرٹی کی ہے۔ کبھی انسان سنسیئر ہوتا ہے لیکن ایکشن نہیں لیتا، ایکشن نہیں کرتا، کام نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ہم میں سے ہیں جو ہماری نیتیں اچھی ہوتی ہیں، ہم سنسیئر ہوتے ہیں، جب ایکشن کی بات آتی ہے تو وہاں بھی ہم سنسیئرٹی کو لے کر آتے ہیں کہ ہم سنسیئر یہ کام نہیں کریں گے۔ نہیں، جب کام اچھا ہو، سنسیئرٹی کا مطلب یہ کہ نیت اچھی ہو، اور جب کام کرنے کا موقع آئے تو وہ سب سے آگے نظر آئے۔ اخلاص عمل کے ساتھ، اخلاص عمل میں ہو، اور عمل کے ساتھ ہو، اور عمل کے بعد ہو۔ اس صفت کو پیغمبر اسلام نے ذکر کیا، کیوں یہ بندہ رہبر بننے کے قابل ہے، کیوں علی لیڈر بننے کے قابل ہیں، کہ اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، سنسیئرٹی پائی جاتی ہے، اور یہ عمل بھی کرتا ہے، اور عمل میں اخلاص کو بتاتا ہے۔ اتنا اس کا عمل معتبر ہے کہ جب یہ راہ خدا میں انگوٹھی دیتا ہے، کسی سائل کی مدد کرتا ہے، تو پروردگار عالم آیت کو نازل فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور جب اس کا عمل اتنا سنسیئر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عمل کے بدلے میں مقام دیتا ہے، ایکشن کے بدلے میں سٹیٹس ملتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، دنیا کا قانون ہے، جتنا ہم عمل کرتے جائیں گے، خدمت کرتے جائیں گے، عہدہ ملتا جائے گا۔ ہم عہدہ لے کر خدمت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کہہ رہا نہیں، خدمت کرتے چلے جاؤ، عہدہ ملتا چلا جائے گا۔ سٹیٹس چاہتے ہو تو سروس پرووائڈ کرو، سٹیٹس چاہتے ہو عمل کرتے چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی مرضی ہے وہ سٹیٹس ادا کرتا ہے۔ جس طرح مولا کائنات کے اخلاص کو، سنسیئرٹی کو دیکھ کر پروردگار عالم نے مولا کائنات کو یہ مقام عطا کیا، اس کی طرف بھی پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا اسی خطبہ غدیر میں۔ اور جو تیسری صفت جس کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا وہ مولا کائنات کا علم ہے۔ سنسیئرٹی ضروری ہے، لیکن کہاں پر عمل ضروری ہے، کیسا عمل، کب عمل کرے، کہاں کرے، کتنا عمل کرے، کب قیام کرے، کب صلح کرے، کب چپ رہے، کب بولے، کب بات کرے، کس طرح لوگوں کے درمیان زندگی گزارے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ بغیر نالج کے سنسیئرٹی میں ممکن ہے انسان خاموشی کو بھی سنسیئرٹی کا نام دے،
اگر نالج نہ ہو تو آدمی چپ رہنے کو بھی کہے گا سنسیئر ہے، نہیں۔ پروردگار عالم نے مولا پیغمبر اسلام نے خطبہ غدیر میں مولا کائنات کے علم کی طرف اشارہ کیا، جو علی کے پاس علم ہے، علم بنیاد ہے اس سنسیئرٹی کے لیے، علم فاؤنڈیشن ہے اس عمل کے لیے۔ یا رسول اللہ، مولا کائنات کے پاس یہ علم آیا کہاں سے؟ کس یونیورسٹی میں مولا کائنات نے یہ علم حاصل کیا؟ جو آج بڑے بڑے نام لیے جاتے ہیں یونیورسٹیز کے، کس یونیورسٹی میں یہ علم حاصل کیا ہے؟ کہاں سے آیا علم امامت؟ ایک ٹاپک ہے، ایک سبجیکٹ ہے، اس پر بحث ہونی چاہیے کہ امام کے پاس علم آتا کہاں ہے، کہاں سے ہے۔ اگر وہ امام نہیں ہے، وہ لیڈر نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ سے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے، تو علم کہاں سے آیا؟ کس یونیورسٹی کے یہ فارغ التحصیل ہیں، گریجویٹ ہیں؟ کس نے ان کے سر پہ ٹوپی رکھی گریجویشن کی؟ کس نے ان کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ تھمایا گریجویشن کا؟ کہاں سے یہ علم آیا؟ اگر علم نہیں ہے تو پھر یہ دعویٰ کیسا ہے مولا کائنات کا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو میں تمہیں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ کچھ نہ کچھ ہے راز اس کے پیچھے جو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے انسان کو براڈ مائنڈڈ ہونا ضروری ہے، دل کے دروازوں کو کھولے، مطالعہ کرے امامت کے علم کے بارے میں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں خطبہ غدیر میں کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، ون آف دی سورسز آف دی نالج آف امام، یہ ہے جو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام کا علم مجھے عطا کیا، اور میں نے وہ سارا علم علی کے حوالے کر دیا۔ میں نے وہ سارا علم علی کے حوالے کیا۔ علی جانتے ہیں شریعت کیا ہے، علی جانتے ہیں حلال کیا ہے، علی جانتے ہیں حرام کیا۔ خطبہ غدیر میں ہے فقد احصیتہ فی علی امام المتقین وما من علم الا وقد علمتہ علی وہو الامام المبین۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے لیا، پڑھایا نہیں، پڑھانے کے لیے وقت لگتا ہے، ٹیچ کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ ایک مدرسے میں انسان کو سٹیجز طے کرنے پڑتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ پیغمبر اسلام فرماتے نہیں، تعلیم کا مرحلہ نہیں ہے، ایک ہے علمتہ علی، اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتا ہے احصیتہ فی علی، یعنی یہ افادہ ہے، ٹرانسفارمیشن ہے، ٹرانسفر کر دیا میں نے علم کو، سارے علم کو علی کے وجود بابرکت میں، تاکہ جس طرح میں امت کا مولا بننے کا اختیار رکھتا ہوں، اسی طرح اسی کنڈیشنز کے اعتبار سے علی بھی امت کے مولا ہوں گے، علی بھی امت کے امام ہوں گے۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد و سنسریٹی کے ساتھ علم کا ہونا بہت ضروری ہے میرے عزیزوں۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں، علی کے پاس عمل تھا، علی کے پاس سنسیئرٹی تھی، علی کے پاس علم موجود تھا، وہ علم جو وحی سے کنیکٹڈ ہو، وہ علم جو رسالت اور نبوت سے کنیکٹڈ ہو۔ اور اس کے بعد علی کا شعور دیکھو، علی کی سوچ دیکھو، علی کا انٹیلیکٹ لیول دیکھو، علی کی بصیرت دیکھو، اس کے دل کے دروازوں کی طرف توجہ کرو کہ دیکھو علی جب ڈیسیشنز لیتا ہے تو وہ کس طرح اس علم اور سنسیئرٹی کے سائے میں ڈیسیشنز لیتا ہے۔ بہت معنی رکھتی ہیں وہ چیزیں جو انسان کی عقل سے مربوط ہوتی ہیں، انسان کی شعور سے مضبوط ہوتی ہیں۔ اس کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا کہ جب سب سے پہلے میں نے اسلام کو پیش کیا، امت میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کے لیے آگے بڑھنے والی ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے پہلے کا مطلب بڑا خوبصورت راز اس میں چھپا ہوا ہے۔ سب سے پہلے وہی قدم آگے بڑھاتا ہے جو جانتا ہے یہ مرحلہ کیا ہے، جو جانتا ہے اس کے اندر کون سی خوبی چھپی ہوئی ہے۔ ابھی میں نے پیغام پہنچایا، سب سے پہلے اظہار کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔ اسی پیغمبر اسلام نے اسی خطبے میں اشارہ کیا، یہ صفت علی مولا کائنات کو اس مقام تک پہنچا دیتی جو مقام امامت اور مقام ولایت ہے۔ مامون نے اپنے درباری علماء سے سوال کیا کہ سب سے پہلے رسول پر ایمان لانے والے کون؟ السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ کون ہیں؟ درباری مامون کے درباریوں نے کہا فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، تو مامون نے کہا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ اس کے درباری علماء نے کہا، دربار میں رہنے والے علماء نے کہا وہ تو بچے تھے، 10 سال سن تھا، 9 سال سن تھا، 11 سال کا سن تھا، وہ تو بچے تھے۔ بچے کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ بچے کا اقرار کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار دشمن کی زبان سے بھی ایسا جملہ نکل جاتا ہے جو در حقیقت ایک ڈاکومنٹیشن یا سند بن جاتا ہے۔ مامون نے کہا علی نے اقرار کیا اور رسول نے قبول کر لیا، علی نے اقرار کیا اور رسول نے ایکسیپٹ کر لیا، بچے کی بات پر رسول نے یقین کر لیا کہ رسول تو بچے نہیں تھے۔ یقین کر لینے کا مطلب، ایکسیپٹ کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ علی نے جو اقرار کیا ایمان کا وہ شعور کے ساتھ تھا،
وہ انٹلیکٹ کے ساتھ ہے، جانتے تھے اس ایمان میں فائدہ کیا ہے، جانتے تھے اس ایمان میں انسان کی کہاں تک ترقی ہے، ایکسیپٹ کرنے کا مطلب، اور بڑا کہہ رہا ہاں مجھے قبول ہے، تم میرے وزیر ہو، تم میرے وارث ہو، اور خطاب بھی بانٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جو راز چھپا ہوا تھا وہ راز پیغمبر اسلام اچھی طرح جانتے تھے۔ اور یہ 4 خصوصیتیں پیغمبر اسلام نے ذکر کی، اور 5ویں خصوصیت جب قربانی کی بات آتی ہے، میں نے ریلیٹ کیا تھا عید قربان کو عید غدیر سے، جب بات ایثار کی آتی ہے، جب بات قربانی کی آتی ہے، جب بات سیکریفائس کی آتی ہے، علی کا نام سب سے پہلے لکھا جائے گا دنیا کی فہرست میں، جس نے اپنا سب کچھ پیغمبر اسلام کے لیے، دین کے لیے قربان کر دیا۔ پیغمبر اسلام نے اسے خطبے میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا وہ واقعہ شب ہجرت کی طرف ہے، لیلۃ المبیت، جہاں پر 40 سے زیادہ دشمن ہاتھ میں ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کے لیے۔ اس وقت پیغمبر اسلام کی بستر پر سو کر پیغمبر اسلام کی زندگی کو نجات دینے والے پہلا کائنات ہیں، جس کی طرف پیغمبر اسلام نے کہا وَهُوَ الَّذِي فَدَا رسول اللہ بِنَفْسِهِ، جس نے اپنی جان کو رسول کی جان پر قربان کر دیا، جو اس حالت میں سو گیا کہ جہاں پر دشمن اس کے چاروں طرف گھیرے ہوئے تھے، چاروں طرف تیار تھے اس کو قتل کرنے کے لیے، اور ایسے موقع پر لوگ بھاگ جاتے ہیں، لوگ نظر نہیں آتے، لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں، صرف ایک سوال کا جواب لینے کے بعد وہ انسان رسول کے بستر پر سو گیا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر اسلام نے کہا ہاں، تو مولا کائنات اس بستر پر سو گئے، اور ایسا سوئے کہ مولا کائنات کے اس سونے کو پروردگار عالم نے خرید لیا، پکار کر کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بالعباد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم امامت اور ولایت کے کانسیپٹ کو اس کی کنڈیشنز کے ساتھ، اس شرائط کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ، ان ایٹریبیوٹ کے ساتھ ایکسیپٹ کریں، قبول کریں، اور آپ کے راستے پر تا قیام قیامت چل سکیں انشاءاللہ۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور اسی دعوت اور اسی انویٹیشن میں ہماری نجات چھپی ہوئی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دنیا میں بلاؤں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے تقوی کے شیلڈ اور تقوی کے سپر کے سائے میں بچا سکتے ہیں، اور آخرت میں عذاب اور جہنم کی آگ سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ خطبہ دوم میں ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ غدیر ہمارا سرمایہ ہے، غدیر ہمارا کیپٹل ہے، علماء کرام نے تاکید کی ہے کہ جس طرح غم کے دن قریب آنے سے پہلے انسان غموں کا استقبال کرتا ہے ماہ محرم میں، اسی طرح انسان خوشیوں کا موقع جو غدیر عاشور کے بعد خوشیوں کا سب سے بڑا دن ہے، اور عید اللہ الاکبر اللہ کی سب سے بڑی اعلان کردہ عید ہے، تو اس کا ویسے ہی استقبال کرے جیسے انسان محرم کا استقبال کرتا ہے۔ کئی ذمہ داریاں ہیں جس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے، غدیر کو نہ بھلائیں۔ لیڈرشپ، امامت اور ولایت سے ہمارا ریلیجن، ہمارا دین، ہمارا مکتب، بلکہ انسانیت اور انسانیت کی ترقی اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، بعنوان طالب علم میں آپ کی خدمت میں ان ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی ذمہ داری جو جماعت کی ذمہ داری ہے، الحمدللہ پروگرامز ہوں گے،
محافل ہوں گی، جشن ہوں گے، مقاصدے ہوں گے، انشاءاللہ ان پروگرامز میں شریک ہوں سب اجتماعی طور پر، اور ان پروگرامز کا استقبال کریں جس طرح سے آج کی دنیا میں لوگ پروگرامز میں شریک ہوتے ہیں دل سے اور خالص نیت کے ساتھ، اسی طرح لوگ اس پروگرامز میں شریک ہوں اور کوشش کریں کہ ان پروگرامز کو کامیاب بنائیں۔ ہمارا جمع ہونا، ہمارا اکٹھا ہونا بعنوان امامت، بعنوان ولایت بہت ضروری ہے۔ پیغمبر اسلام کو ولایت اور امامت کے اعلان کے لیے مجمع چاہیے، کراؤڈ چاہیے، لوگ آئیں، 1,24,000 حاجی جمع ہوں تو ولایت کا اعلان میں اچھا لگتا ہے۔ جتنے لوگ جمع ہوں گے خوش نظر آئیں گے مولا کائنات کی ولایت کے پرچم کے سائے، تو واقعاً وہ جشن ہمیں اچھا لگتا ہے، اس میں استقبال کریں۔ اور دوسرا جو کام جماعت کر سکتی ہے، غدیر کے نام پر ان لوگوں کو سہولتیں فراہم کریں جو عاشقان غدیر ہیں، کچھ ان کا قرضہ ہے، کچھ ان کے رینٹس ہیں، کچھ ہاسپٹلز کے بلز ہیں، انشاءاللہ کوشش کرے جماعت ایک پروگرام بنائے، ان کے لیے ڈسکاؤنٹ ہو، ان کے لیے کچھ سہولتیں ہوں، تاکہ بعنوان غدیر انہیں پتہ چلے عاشق مولا کائنات ہونے کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی ملنے والا ہے۔ ایک اسلامی گورنمنٹ میں عید غدیر کے دن، آپ نے سنا ہوگا، اخبار میں سنتے ہیں، جو حاکم اسلامک گورنمنٹ ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، وہ جو قید خانے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو کچھ معافی مل جاتی ہے، کچھ لوگ جو قرضے جن کے گردن پر زیادہ ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، کچھ رینٹس میں ڈسکاؤنٹ کر دیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ غدیر کا دن ہے، بعنوان بے نام مولا کائنات ان کو سہولتیں فراہم کی جا سکتی ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ اور جو دوسری ذمہ داری عام لوگوں کی ہے، فنکشنز میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جیسے میں نے اشارہ کیا غدیر کے خطبے کو ریوائز کریں، پڑھیں، پڑھائیں، سنیں اور سنائیں، گھر کا ایک ماحول اس دن کا خصوصی طور پر غدیر کا ماحول بنائے۔ آغا قراتی کہتے ہیں اگر ایسی بڑی عیدیں آ جائیں تو بن بولے بن بتائے گھر میں کچھ ایسی چیزیں لے جائے کہ گھر والوں کو تعجب ہو کہ مرد جو ہے اپنی بیوی کے لیے گفٹ لے جائے، اسے ایکسپیکٹیشن نہیں تھا کہ وہ گفٹ لائے گا، اچانک گفٹ لے جائے، اچانک ایک چھوٹا سا کیک لے جائے بچوں کو گھر میں اور بتائے کہ بغیر بولے ہمارے بابا آج کیا ہو گیا، گفٹ لے کر آئیں، کچھ مٹھائی لے کر آئیں، تب ان کو بتانا آج غدیر کا دن ہے، آج مولا کے نام سے میں نے وہ سب کچھ بھلا دیا جو گزشتہ چیزیں جن سے کمیاں رہ گئیں، خطائیں رہ گئیں۔ گھریلو جشن بعنوان غدیر انسان آرگنائز کرے، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اور انسان اس پہ گفتگو کرے کہ مولا کائنات کی ولایت اور مولا کائنات کی امامت کیا ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے، ہمارے بزنس مین لوگ جو بزنس کرتے ہیں، جن کے پاس دکانیں ہیں، جن کے پاس مالز ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے بزنس ہیں، انشاءاللہ وہ لوگ رعایت کرنے کی کوشش کریں۔ جو ریسٹورنٹ جو چلا رہے ہیں وہ بھی رعایت کرنے کی کوشش کریں، غدیر کے دن ہو یا غدیر کے بعد انسان کوشش کرے ان کو آفر دے، ڈسکاؤنٹ دے، لوگ آئیں، کھاتے تو ہیں، لوگ جائیں گے باہر انشاءاللہ، تھوڑا بعنوان نام امام مولا کائنات کے نام سے ان کو آفر کریں، انشاءاللہ جب آئیں گے وہ بیٹھیں گے، ان کو یہ چیز یاد رہے گی، جو چیز خریدیں گے وہ چیز کے ذریعے سے مولا کائنات کا دن یاد رہے گا، جو دن ریسٹورنٹ میں کھائیں گے اس دن وہ یاد رہے گا ان کو کہ ہمیں آفر ملا تھا اور کیوں ملا تھا، مولا کائنات کی امامت اور ولایت کے دن میں صرف اپنے لیے نہیں، کچھ لوگوں کو کھلائیں، کچھ غریب لوگوں کا خیال کریں۔ حدیث میں ہے کہ جو غدیر کے دن ایک انسان کی مدد کرتا ہے پروردگار عالم اس کے لیے ثواب 1,00,000 لوگوں کو مدد کرنے کا لکھا جائے گا، 1,00,000 لوگوں 100,000 لوگوں کو مدد کرنے کا ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ جتنے حاجی اس پروگرام میں شریک تھے ان کے برابر انسان کو ثواب دیا جائے گا، کھانا کھلانے کا ثواب ہے، پیسہ تقسیم کرنے کا ثواب ہے، لباس تقسیم کرنے کا ثواب ہے، یتیموں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو شیئر کریں مولا کائنات کے نام سے۔ یاد رکھیے گا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا قرضہ اپنے گردن پر نہیں رکھتے، اہل بیت کے نام پر صدقہ دیں، یقین مانیے آپ کی تجارت میں، آپ کے بزنس میں ترقی ہوگی۔ خصوصی طور پر جو ماحول ہے آج کا پینڈیمک کا ماحول، گھبرائے ہوئے لوگ ہیں، کام و کاج ویسا نظر نہیں آتا جیسے پہلے تھا، ایسے موقع پر ہماری زندگی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے، اس کا بھی خاص طور پر خیال کریں۔ ہاں، ہمارے جو یوتھس ہیں، جو لوگ جن کا سروکار سوشل میڈیا سے ہے، جن کا سروکار ویب سائٹ سے ہے،
ٹیکنالوجی سے ہے، وہ لوگ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کو، خصوصی طور پر غدیر کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کریں، کنورٹ کریں خطبے کو پوائنٹس میں، اور ہر دن ایک پوائنٹ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ ابھی سے شروع کریں تو ہم غدیر کے دوسرے دن یا تیسرے دن تک سارا مکمل خطبہ، غدیر کا میسیج، غدیر سے ریلیٹڈ آیتیں اور اس کی کامنٹری جو کتابوں میں موجود ہے اسے فارورڈ کریں، لوگ پڑھیں، لوگ سمجھیں۔ یقین مانیے کوئی ایک انسان بھی نجات پا جائے اور غدیر کے راستے پر آ جائے تو ہماری زندگی کا نتیجہ ہمیں مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور اس غدیر کے سائے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو یاد رکھیے گا، بھلائیے نہیں، جو حقیقی معنی میں وارث غدیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے، غدیر کا جشن اور غدیر کی عید کو ویسے ہی منائیں جیسے پیغمبر اسلام نے تاکید کی ہے اور ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام نے منایا ہے۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلاء سیدی شباب اہل الجنہ وعلى علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وكهل نادرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفه الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته